أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم صلوات محمد شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام میں تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اپنے آقا کے وصیت کے ایک فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، جس میں بشریت کو خطاب کیا ہے میرے امام نے، اور امام فرماتے ہیں بیٹا حسن اور اپنے تمام اہل خانہ کو، تمام فرزندوں کو، اور یہ کہا جن جن تک میرا یہ پیغام پہنچے ان سب کو علی کی ایک سفارش یہ ہے بتقوی اللہ ربکم۔ البتہ اس وصیت کے آغاز سے پہلے جو فقرے کتابوں میں نقل کیے ہیں وہ اس طریقے سے اس وصیت کا آغاز ہوتا ہے، ھذا ما اوصى به علی بن ابی طالب واوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين۔ میری نماز، میری عبادت، میری حیات، میری موت سب کچھ خدائے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اتنے فقرے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو خطاب کیا، اپنے اہل بیت کو خطاب کیا، سارے فرزندوں کو خطاب کیا، اور سارے لوگوں کو خطاب کیا جن جن تک امام کا یہ پیغام پہنچے، اور چند اہم باتیں بشریت کے لیے پیش کی ہیں۔ پہلی بات، اوصی کا بتقوی اللہ ربکم، اے لوگوں تمہیں علی وصیت کرتے ہیں کہ تمہارا رابطہ خدائے وحدہ لا شریک سے اچھا ہونا چاہیے، تم اپنے پروردگار سے جڑو۔ ماہ مبارک کے رمضان کے روزے کا بھی ایک فلسفہ یہی ہے، لعلکم تتقون۔ امید ہے کہ تم رمضان المبارک کے ذریعے سے اپنی پروردگار سے رشتے کو اچھا کرو گے۔ جب نبی گرامی کے پاس آ کے کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی ہمیں کچھ نصیحت کریے، تو نبی پاک نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی رہو یہ ضرور خیال رکھنا کہ کوئی نہ کوئی تمہارا خالق و مالک ہے جو تمہارے ہر اعمال سے واقف و آگاہ ہے۔ یہ راتیں، یہ شبیں، یہ معراج بندگی ہے، جہاں انسان کو معراج نصیب ہوتی ہے وہ یہ عظیم راتیں جہاں بندہ اپنے معبود سے نزدیک ہوتا ہے، جہاں انسان اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے۔ کہا ایک انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک سے جڑے، اور یہ بشریت کو میرے مولا نے درس دیا، پہلی بات۔ دوسری بات امام نے کہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تم ایسے ہی نہ مر جانا، تم مسلمان مرنا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسے ہی موت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ
ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ اے ہمارے فرزندو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو انتخاب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو، مسلمان مرنا، مسلمان وہی مرتا ہے جس کی پوری زندگی اسلام کے مطابق ہو، جو اللہ اور رسول کے سامنے سراپا تسلیم ہوگا، جس کی حیات تسلیم ہو اللہ اور رسول کے سامنے، یقیناً اس کی موت بھی ایسے ہی ہوگی جیسی حیات ہوتی ہے۔ حیات کے نچوڑ کو ہی موت کہا جاتا ہے۔ اگر حیات میں تسلیم ہے تو پھر موت بھی اسلام پر ہوگی اور اسلام کی ہوگی۔ کہا بے دین نہ مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خدا کے دین پر مرنا، اسلام پر مرنا، اور تمہارے یہاں اللہ اور رسول کے مقابلے میں سراپا تسلیم بن کے رہنا۔ یہ دو باتیں، بس پہلی بات تقوی الہی، دوسری بات امام نے کہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تیسری بات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو تفرقہ نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور میں نے لقد سمعت رسول اللہ یقول، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، جھگڑے کا خاتمہ کرنا، لڑائی کو ختم کرنا، آپسی قدورت و نفرت کو مٹا دینا، افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، سال بھر نماز پڑھنے اور سال بھر روزہ رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر دل میں نفرت پائی جاتی ہے کسی کے حوالے سے یا قدورت پائی جاتی ہے تو اس نفرت و قدورت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ قلب میں ایک ظرفیت پیدا ہوتی ہے معنویت اور روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے۔ بس پہلی بات تقوی الہی، دوسری بات امام عالی مقام نے کہا کہ مرنا تو مسلمان مرنا اور اسلام پہ تمہاری موت ہونا چاہیے۔ تیسری بات امام نے کہی کہ کبھی بھی تفرقہ، اختلاف، دل میں نفرت نہ رکھنا، اپنے دل سے نفرت و قدورت کو باہر نکالو۔ یہ تین باتیں۔ چوتھی بات امام نے اسی وصیت نامے میں فرمائی ہے کہ انظروا الی ذوی ارحامکم فصلوہم، یہ جو تمہارے بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، جن کا تمہارا خون سے رشتہ ہے، انظروا الی ذوی ارحامکم، دیکھو اپنے خونی رشتہ داروں پہ توجہ کرتے رہنا۔ فصلوہم، صرف توجہ ہی نہ کرنا، فصلوہم، ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ ایک عجیب میرے امام کی زندگی کے اصول بتائے، ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا، یخفف اللہ علیکم الحساب، اگر تم نے اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ان پہ توجہ کرتے رہے، ان کے ساتھ صلہ رحم کرتے رہے، تو کل محشر میں اللہ تمہاری طرف خاص توجہ کرے گا اور خدا کا لطف تمہارے شامل حال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے رحم کی طرف توجہ کی، اپنے خونی رشتہ داروں کا خیال کیا۔ یخفف اللہ علیکم الحساب، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے حساب و کتاب میں آسانی برتے گا۔
4 बातें। इन 4 बातों को बयान करने के बाद अब इमाम चंद अजीम बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं और यहाँ से जुमले भी बदल गए इमाम के। अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम। देखो, यतीमों के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना। एक आम यतीम की बात कर रहे हैं इमाम, अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम में। और फिर इमाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मन आलल यतीमा हत्ता यस्तगनिया औजबल्लाहु लहू बिज़ालिका अल जन्नता कमा औजबा लिआकिले मालिल यतीम अन्नारा। आपने ये फरमाया कि समाज और माशरे में अगर किसी के माँ बाप दुनिया से उठ जाते और समाज और माशरे में एक यतीम छोड़ कर जाते हैं कोई, तो दर हकीकत वो यतीम नहीं होता है, वो हम और आपके इम्तिहान का जरिया होता है। अल्लाह उस यतीम के जरिए से हमें और आपको आजमाता है। मेरे इमाम ने कहा कि अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम। देखो, यतीमों के सिलसिले में खुदा से डरते रहना। मन आदत यतीमा हत्ता यस्तगनिया। अगर किसी ने भी तुम में से किसी यतीम को पनाह दे दी और इस तरह से पनाह दिया कि वो यतीम बेनियाज हो गया, औजबल्लाहु लहू बिज़ालिका अल जन्नह, तो इस नेक अमल के बदले अल्लाह उस पे जन्नत वाजिब कर देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर कोई यतीम का माल खा ले तो अल्लाह उस पे जहन्नम वाजिब करता है, ऐसे ही अगर कोई किसी यतीम को पनाह दे दे तो अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है। तारीख ने लिखा है कि नबी गिरामी की खिदमत में एक यतीम बच्चा आया और आने के बाद अल्लाह के नबी से कहता है कि अल्लाह के नबी, मेरे बाप दुनिया से उठ चुके, मेरी एक बहन है, माँ है और मैं हूँ, और अल्लाह ने आपको नवाजा है। इस बच्चे के अल्फाज पे गौर करने की जरूरत है। बड़ी मारिफत बातें की है इसने अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी से कहता है कि बाप तो नहीं मेरे, पर मेरी माँ है, मैं हूँ और एक मेरी बहन है। अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से थोड़ा सा मुझे दे दें तो आपको अल्लाह इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। आप जरा जुमले पे गौर करिए, कह रहे कि आप भी जो देंगे वो अल्लाह का दिया हुआ है। ये पहली बात उसने बताई और कहा आप थोड़ा सा मुझे दीजिएगा यतीम को, तो नबी से ये बच्चा कह रहा है कि अल्लाह आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। अजीब अजीब फलसफे की तरफ इस बच्चे ने इशारा किया कि अल्लाह के नबी अल्लाह के दिए हुए रिज्क से मुझे इतना दे दें, थोड़ा सा दे दें, ताकि अल्लाह आपको इतना दे कि आप खुश हो जाएं। तो नबी के घर में अखरोट थे, तो नबी ये पाक ने मंगाए अखरोट, तो अखरोट के 21 दाने थे। वो 21 अखरोट उस बच्चे को दिए और देने के बाद उससे कहा कि 7 तुम्हारा, 7 तुम्हारी बहन का और 7 तुम्हारी माँ के लिए। अब ये बच्चा जब लेके चला तो पैगंबर के वहाँ सहाबी थे। पैगंबर के सहाबी ने उस बच्चे के सर पे अपना हाथ फेरा। जब सहाबी पैगंबर ने बच्चे के सर पे अपना हाथ फेरा तो फौरन नबी पाक ने एक जुमला उससे कहा और सहाबी से पूछा कि
یہ بتاؤ تم نے کس نیت سے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا؟ تو صحابی پیغمبر نے کہا اللہ کے نبی صرف اور صرف اس بچے کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور کوئی میرا ہدف نہیں، کوئی میرا ہدف نہیں۔ تو وہاں کے اوپر نبی پاک نے اپنے صحابی کو خطاب کر کے کہا کہ اگر کوئی بھی انسان کسی یتیم بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے، ایک یتیم بچے کو اس کا باپ نہیں ہے نا، تو اس کے باپ کا پیار چاہیے نا، صرف کسی یتیم کو کپڑے پہنا دینا کافی نہیں ہے۔ ایک یتیم کو اس کے باپ کی محبت کون دے گا؟ اس کی ماں کی ممتا کہاں سے ملے گی؟ اسے شفقت پدری کون دے گا؟ تو نبی پاک نے اپنے صحابی کو خطاب کر کے کہا اگر کوئی انسان کسی یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے تو انسان کے بدن میں جتنے روئے ہیں، نبی کا فرمان ہے، جتنے روئے ہیں نا ان روؤں کے برابر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں حسنات لکھتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اگر کسی یتیم کے ساتھ انسان شفقت اور محبت کرے، آپ غور کریں اس روایت میں تو مالی بھی تقاضا نہیں کیا گیا، اس روایت میں تو محبت کا تقاضا کیا گیا ہے۔ یقیناً اس کی مالی ضروریات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بس اس روایت یہ کہتی ہے کہ تم شفقت کرو، تم محبت سے پیش آؤ۔ بس یہ 5ویں بات میرے امام کی ہوئی۔ پہلی بات تقوی الہی، دوسری بات مسلمان مرنا، تیسری بات اپنے دلوں سے نفرت کو نکال دو، اور چوتھی بات امام نے کہی کہ اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھو۔ 5ویں بات امام نے کہی اللہ اللہ فی الایتام۔ دیکھو یتیموں کے سلسلے میں خدا سے ڈرو، 2 مرتبہ اللہ اللہ، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، یہ 5 باتیں۔ چھٹی بات اللہ اللہ فی جیرانکم، دیکھو پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو، پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ کہا ہمارے امام نے کہ نبی پاک مسلسل پڑوسیوں کے بارے میں سفارش کرتے تھے، مسلسل نبی پاک ہمیں یہ تاکید کرتے تھے، اور اتنی زیادہ پڑوسیوں کے سلسلے میں تاکید کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی ہمارے مال میں انہیں میراث بھی نہ دلاتے۔ اتنا اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کا خیال کرنے کی بات کی ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر کسی کے یہ ہو کوئی انسان کی اسے پھانسی پہ چڑھانا ہے، اسے سولی پہ چڑھانا ہے، تو پھر اس کے ہوش اور اس کے حواس کام نہیں کرتے، پر یہ جو وصیت نامہ ہے یہ ظاہراً ضربت لگنے کے بعد میرے امام نے یہ وصیت ارشاد فرمائی ہے۔ کہا دیکھو اللہ اللہ فی جیرانکم، اس کے بعد یہ 6 باتیں۔ 7ویں بات کی اللہ اللہ فی القرآن، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، شہر رمضان۔ قرآن کریم حی خدا کی زندہ کتاب کو کہا جاتا ہے، زندہ کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا یسبقکم الی العمل بہ احد غیرکم، ایسا نہ ہونے پائے کہ قرآن پر عمل کرنے کے سلسلے میں کوئی دوسرا تم پر سبقت کر جائے۔ تم ایسے ہو کہ قرآن پر عمل کرتے رہو۔ اسی لیے حدیث ہے تعلموا القرآن، کہ لوگوں قرآن سیکھا کرو، فإنہ شافع مشفع، اس لیے کہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، اور یہ شفاعت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔
اس کے بعد امام نے کہا اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہو، فإنہا عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ زکوٰۃ غضب الہی کو خاموش کر دیتی ہے۔ اس کے بعد امام ایک عجیب فقرہ، اسی فقرے کو پڑھ کے ربط مسائب دے کر زحمت کو تمام کر دوں گا۔ اللہ اللہ فی ذریت نبیکم، فی ذریت نبیکم، میرے امام نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں اہل بیت نبی کی سفارش کی اور ذریہ نبی گرامی کی سفارش کی ہے۔ کہا ایسا نہ ہونے پائے کہ اولاد نبی پہ ظلم ہو اور تمہارے سامنے اولاد نبی پہ ظلم ہو جائے۔ اللہ اللہ فی ذریت نبیکم، اولاد نبی کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا ہے، جن کی رگوں میں رسول کا خون ہو، جو ذریہ نبی ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے ان کے اوپر ظلم ہو جائے۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ یقیناً بڑی قیامت کی رات ہے۔ ایک بیٹی کو آپ سے بڑا گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ عام بیٹیوں کو اپنے باپ سے بہت گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ اگر باپ کو پریشان حال دیکھ لیتی ہے بیٹی نا، تو بیٹی پریشان ہو جاتی ہے۔ باپ جب باہر سے تھکا ہوا آتا ہے تو بیٹی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بیٹی فوراً پوچھے گی کہ بابا پانی لائیں، پیاسن ہو تو میں پانی لاتی ہوں، بڑا گہرا۔ اور باپ کی آنکھ میں اگر آنسو ہو اور سامنے بیٹی ہو تو بیٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور عام بیٹیوں کا یہ باپ سے رشتہ ہے۔ میں زینب و ام کلثوم کی باتیں نہیں کرتا، عام بیٹیوں، کیسی بیٹی ہے زینب و ام کلثوم؟ کیا کوئی محدث بتا سکتا ہے کہ ام کلثوم کا اپنے بابا سے رشتہ کیسا تھا؟ کیسی گہری محبت تھی؟ زینب کو علی سے کیسی محبت تھی؟ حسن و حسین کو اپنے بابا سے کیسا پیار تھا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ رات وہ تھی، آپ ذرا ام کلثوم سے تو پوچھئے ام کلثوم پہ کیا گزر گئی۔ رات بھر میرے مولا بستر سے اٹھ کے سحری خانہ میں آتے تھے اور ایک بیٹی اپنے باپ کو بھی چین دیکھتی تھی، مگر زینب آئے ام کلثوم کا دل تڑپ رہا تھا۔ اور جب صبح کا وقت قریب ہوا، میرے مولا مسجد جانے لگے تو مرغابیاں بول رہی تھی، زنجیریں در لپٹ کے کہہ رہی تھی آقا مسجد تشریف نہ لے جائیے، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ مسجد میں تشریف لے آئے، مسجد میں تشریف لے آئے۔ عجب نہیں ام کلثوم پہ کیا گزر رہی ہو، زینب پہ کیا گزر رہی ہو۔ ابن ملجم ملعون کو بیدار کیا۔ ہاں یہ بھی جملہ تاریخ میں لکھا ہے کہ میں اس کی حیات چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اٹھانے کے بعد میرے امام نماز میں مصروف ہوئے اور نماز پڑھنا تھا کہ سجدے کی حالت میں ایک مرتبہ ابن ملجم ملعون نے ایسا وار کیا کہ علی مرتضیٰ کا سر شکافتا ہو گیا۔ فضا میں آواز گونجنے لگی،
رضا گھر کے قریب پہنچے